ألا لله الدين الخالص. چھوڑ دیں ان باتوں کو، یہ باتیں ساری انہی چیزوں کے اندر لکھی ہیں. اور اب بتاؤ کیا ہوا؟ اب حسن کے ساتھ وہ ہوا جو کسی کے ساتھ نہیں ہوا. ابن حجر تو یہی لکھتے ہیں کہ مات شہیدن بالسمی. یہ جا کر کے تقریب التہذیب سے پڑھ لیں حضرت حسن کا جو ترجمہ، وہ شہید ہوئے زہر کے ساتھ. اور حضرت حسن کا پھر اب کیا ہوا؟ حضرت ثعلبہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت حسن کے جنازے میں شریک ہوا، اس قدر لوگ آئے، اتنی تعداد ہوئی، ولو طرحت عبرۃ ما وقعت الا علی راس انسان. اگر سوئی پھینک دی جاتی تو وہ انسانوں کے سر پر گرتی. اتنی دنیا آ گئی امام حسن کے جنازے پر. اور امام حسن کو پتا تھا یہ لڑائی ہو جائے گی. آپ نے یہ جا کر کے کہا، اپنے بھائی کو بلایا، فرمایا حسین مجھے زہر دیا گیا. حسین نے تلوار نکال لی. بھائی کس نے زہر کیا؟ ہم اس کو چھوڑیں گے. امام حسن نے کہا قتل کر دو گے کیا اس کو؟ فرمایا ہاں قتل کر دوں گا جس نے میرے بھائی کو مارا ہے. فرمایا خدا اس سے بدلہ لے لے گا. میرا جی چاہتا ہے کہ میں نانا کے پاس دفن ہو جاؤں. جہاں نانا دفن ہے میں وہاں دفن ہونا چاہتا ہوں. وہ نانا جس نے مجھے گود میں پالا، آج اس کی گود میں قبر بنانا چاہتا ہوں. اور ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ سے اجازت لے آؤ. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں نے اجازت دی. شیعہ جھوٹ بولتے ہیں، بہت بڑے جھوٹے ہیں اس مسئلے میں شیعہ. ان کی بات کبھی نہ سننا، یہ جھوٹے ہیں، بہت بڑے جھوٹے ہیں، جھوٹی روایتیں سناتے ہیں. ان کی بات نہ کبھی بھی سننا. مجھ سے سنو، ہم تم کو سنا رہے ہیں، سچ سنا رہے ہیں. اگر وہ قصوروار ہوتی تو ہم بتاتے تو ہیں کہ وہ جنگ میں حضرت علی کی مخالفت میں آئی تھی تو ان کا قصور تھا، نہیں آنا چاہیے تھا. ہمیں یہ کہتے ہوئے بھی کوئی آر نہ ہوتی. ہم کبھی کسی کے بارے میں نہیں، ہم جو حقائق ہیں وہ بی بی نے اس کو اجازت دی میرے نواسے سے کہنا کہ آ جائے. اور بی بی نے چاہا کہ وہ جو باپ کے ساتھ تنازع بنا تھا اس کی آج تلافی ہو جائے، کیونکہ حجرہ بی بی عائشہ کا تھا. تو اس میں پہلے ابو بکر صدیق ہیں، اور کیا فرمایا میں نے اپنے لیے جگہ رکھی تھی میں نے اپنے لیے جگہ، لیکن اب میں نے ماں ہوتے ہوئے حسن کو دے دیتی. نانی ہوں کیا کروں. حسن نے مانگ لی. حسن کی فہم و فراست کے کیا کہنے میرے امام کی. امام نے فرمایا حسین یہ بنو امیہ کے لوگ مجھے وہاں دفن نہیں ہونے دیں گے، انہوں نے آ جانا ہے اور تم وہاں پہ جنازہ میرا لے جانا، اور لے جا کر کے تم وہاں سے جنازہ میرا بعد میں بقیع میں اگر ہوا تو بقیع میں دفن کر دینا. بات وہی بات ہوئی. یہ اس میں لکھا ہے، کہا مجھے دفن کر دینا ان دابی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن اگر تمہیں ڈر ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے یہ کرنا ہے کہ خون بہانے کی بجائے مجھے مقابر المسلمین، جہاں مسلمانوں کی قبریں وہاں پر لے جانا. جب فلما قبض تسلح الحسین وجمع موالیہ، جب وقت آپ کا دفنانے کا آیا، حسین نے سارے اپنے ساتھی اکٹھے کر لیے اور تلواریں لے کر چل دیے. وہاں گئے تو وہاں مسئلہ ہو گیا، سب آگے مروان اور اس کے ساتھی. حسن کو دفن نہیں ہونے دیں گے. کیوں؟ تم لوگوں نے جھوٹا پروپیگنڈا، تم لوگوں نے عثمان کو دفن نہیں ہونے دیا. تو جب تو قصاص لینا ہو آپ نے تو آپ ولی ہوتے ہیں کہ جی حضرت عثمان کا قصاص ہم نے لینا ہے. حضرت معاویہ نے کہا میں ان کا ولی ہوں. جب دفنانا تھا اس وقت حضرت عثمان کے جسم کو چھوڑ کر تم بھاگ گئے تھے. ڈٹتے نا. تم تو اتنے بھی انصار نہیں نکلے جتنے امام حسین کے ساتھی. بھاگے تو نہیں، مر گئے اپنے امام کے ساتھ. سچے ہوتے تو تم بھاگ نہ جاتے، وہاں سے ہٹتے ہی نہ. بھاگ گیا یہ مروان بھی، جو ان کا چچا کا بیٹا بھی تھا اور داماد بھی تھا. فرمایا جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو وہاں پر تلواریں نکل آئیں. جب تلواریں نکل آئیں تو اسی وقت حضرت ابو ہریرہ نے کہا، آگے بڑھے، انہوں نے کہا حسین آپ کو پتہ ہے نا آپ کے بھائی نے وصیت کی تھی کہ اگر اس طرح جنگ کا خدشہ ہو جائے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں
دفن کر دینا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو وہیں پر لے جاتے ہیں اور وہیں آپ کو دفن کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کی طرح ان کو بھی وہاں پہ لے جایا گیا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ہے، شیعہ کہتے ہیں حضرت عائشہ نکلی، کھچر پر سوار تھی اور انہوں نے حضرت حسن کے جنازے پر تیر چلائے۔ جھوٹ! اور جنازہ تیروں والا دکھاتے ہیں، کبھی آپ دیکھیں گے، وہ ایک تصویر میں ہی کافی۔ کہتے جی ہم اہل سنت کے مقدسات کی توہین نہیں کرنا چاہتے، تو ان کو کہو جو داعیان حق اور وحدت المسلمین اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تصویریں بنانا بند کر دیں، یہ تصویریں بھی جو آگ جو لگاتی ہیں تم لگاتے ہو، اور اپنی عوام کو بتاؤ کہ یہ ایسا نہیں۔ اور اگلی بات سن لیں مقدمہ مجھ سے، ان شیعوں کا منہ بند کرنے کے لیے یہ آپ لکھ لیں، یہ تو ہماری روایات سے پڑھ کر سناتے ہیں، ان کے ہاں جو کچھ ہے وہ یہ سن لیں۔ حضرت حسن نے کوئی نہیں کہا مجھے میرے باپ نانا کے پاس دفن کرنا، یہ ہماری روایتیں لے کر ہماری روایتیں لے کر ہمارے پیچھے پڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اپنی لاؤ، ہماری تو تم پہلے ہی جھوٹ کہتے ہو کہ جھوٹی ہیں۔ حضرت حسن نے ان کے ہاں یہ لکھا ہے کہ حضرت حسن نے کہا کہ مجھے نانا کے پاس بطور برکت کے لیے لے کے جانا، دفنانا تم نے مجھے بقیع میں ہی ہے۔ سن لیا آپ نے؟ تو وہ لے گئے تھے، وہ تو دفنا کے آپ کے مطابق وصیت پوری ہو گئی، چھوڑ دیں، یہ ہمارا اور ان کا قضیہ ہے جو ہمارے اور اپنے ہیں، آپ اپنا کام کریں، آپ ہم سے کام نہ چلائیں، اپنی عوام کو جا کر بے وقوف بنائیں جن کے یہ کام ہیں۔ وہاں پر مسئلہ آ گیا جنازہ کون پڑھائے گا امام حسن علیہ السلام کا۔ اللہ 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 اللہ، جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ آیا تو بنو امیہ کا گورنر ہی وہاں سعید بن عاص تھا، وہ آگے تھا، کیونکہ ہماری شریعت اسلامیہ میں یہ حکم ہے کہ جمعہ جنازہ کوئی بھی کام ہے وہ وقت کا حاکم پڑھاتا ہے یا حاکم کا نمائندہ پڑھاتا ہے، مولویوں کی من مرضیاں نہیں چل سکتی، یہ اسلام کا دستور ہے۔ تو آپ جا کر کے اس کو ہم مستدرک حاکم میں دیکھیں، اور علامہ ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب احکام الجنائز، وہ البانی جس کی ہر دفعہ یہ کہتے ہیں البانی لے کر آئے اپنی صحیحہ میں، البانی لے کر آئے صحیحہ میں، تو صحیحہ میں یہ بھی لے کر آئے، فرمایا فرائض الحسین، ابو حازم کہتے ہیں یقول لسعید بن عاص ویطعنو فی عنقہ تقدم فلولا سنۃ ما قدمت یعنی فی الصلاۃ، یہاں سے پکڑ کے حضرت حسین نے دھکا دیا گورنر کو، آگے کہا آگے بڑھ اور نماز پڑھا، اگر یہ میرے پیارے نانا کی سنت نہ ہوتی کہ حکومت کا نمائندہ ہی جنازہ پڑھائے گا تو میں کبھی تجھے جنازہ نہ پڑھاتا۔ اہل بیت رسول نے شرعیت کو کبھی نہیں توڑا، چاہے غم میں رہے ہیں چاہے خوشی کے اندر رہے ہیں، قانون کی ہمیشہ پاسداری کی، پاسداری کی۔ مجھے یہ ایک واقعہ یاد آ گیا،